فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ توکلت حی ابدا لا یموت ابدا فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأحد الصمد هو دائم القائم هو الذي جعلنا من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد۔ هو الذي خلق محمد وآل محمد من النور وجعلنا من الطين۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني أبتهي الكرشي التهامي سيدي ومولاي أبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صلوات۔ اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانی کی دوری کے لیے محبت کے ساتھ صلوات و محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بنیان صف حاضہ کی محنت، کاوش اور زحمت کی قبولیت کے لیے جہاں جہاں صف حاضہ بچھا ہے اس منزل پہ حاضر ہونے والے مومن مومنات کے حفظ و امان کے لیے بالخصوص دربار حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ذکر محمد و آل محمد کرنے اور سننے والوں کے حفظ و امان کے لیے محبت کے ساتھ بھیج محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی طرف سے زمانے کی حجت کے محضر میں ان ایام عزا کی تعزیت و تسلیت ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے عقیدت کے ساتھ درود پاک ہادی ہو محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وسائل مخرجهم واحشر معهم واهلك عدوهم۔ ایک زحمت مزید دوں گا ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدتاً آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے احتراماً و استقبالاً صلوات محمد۔ تو ہے خالق و مالک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کے مل بیٹھنے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بانیان و متولیان
منتظمین و اراکین دربار حسین کے لیے، ان کے ساتھ معاونت کرنے والے تمام مومنین و ناس حضرات عظام کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے۔ پروردگار عالم اس عبادت میں خلوص نصیب فرمائے، ہر قسم کی ریاکاری، ہر قسم کی کمرشلائزیشن سے اس عبادت کو خدا محفوظ فرمائے۔ پروردگار عالم بصدقہ محمد و آل محمد زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمائے، ان کی زبان اقدس کو خدا ہم گناہ گاروں کے لیے دعا گو قرار فرمائے، ان کے قلب غمگین کو خدا ہمارے اعمال سے راحت نصیب فرمائے، ان کے قلب حزین کو خدا ہمارے اس مجلس کے بیان و سماعت سے راضی و خوشنود فرمائے۔ حضرت علیہ السلام کی دعاؤں کو لپیٹنے و سمیٹنے کے لیے، ان کی نگاہ لطف کے حصول و وصول کے لیے، مخدوم عالمیان کی نظر فیض کی حصول و وصول کے لیے محبت کے ساتھ صلوات کا ہدیہ و محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ایک سید بزرگوار جناب سے اظہر شاہ صاحب اور ایک بچہ بیمار ہے، ان کی شفا یابی کے لیے جملہ مریضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ صلوات و محمد و آل محمد، اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، خدا آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ حدود ولایت کے عنوان پہ ہمارا سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ خدا کے لطف سے، امام زمانہ کے دست شفقت سے، جناب سیدہ کے نظر فیض سے اور آپ دوستوں کی محبت سے خدا نے ایک مرتبہ پھر توفیق بخشی کہ آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ٹھہری اور محمد و آل محمد کا ذکر پیش کرنے کی سعادت خدا نے ہمیں مرحمت فرمائی۔ ولایت وہ ثقل وصل ہے۔ میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ آسان لفظیں لے کے آؤں، مگر بعض دفعہ لفظیں مشکل ہوتی ہیں مگر بے فہم نہیں ہوتی، سمجھ والی ہوتی ہیں۔ ولایت اس سے آسان لفظ ہو نہیں سکتا تھا۔ ولایت وہ ثقل وصل ہے کہ جو اللہ اور اللہ کی کل مخلوقات کو آپس میں اتصال دیے ہوئے ہیں۔ ولایت یعنی سرپرستی، ولایت یعنی تصرف، ولایت یعنی بدن اور روح پہ حکومت، ولایت یعنی کائنات امکان کے ذرے ذرے پہ حکومت، ولایت یعنی کائنات کے ذرے ذرے کی بقا کا سامان، ولایت خدا کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ، ولایت بندوں کو خدا سے جوڑنے کا ایسا باکمال ذریعہ کہ اللہ نے جن کو کل ولایت کا حامل بنایا ان کو اتنا قریب کیا، اتنا قرب بخشا۔ یہ قرب زمانی نہیں، یہ قرب مکانی نہیں، یہ قرب عرفانی ہے، اور ایسا قرب ہے اگر بات سمجھ بھی نہ بھی آئے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، آل محمد کا ذکر ہے، بس سن لیجئے گا۔ یہ قرب عرفانی صرف 5-7 لوگوں کو سمجھ آ گئے، یہ بھی کافی ہے، اور شاید انہی کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ قرب عرفانی کے وجہ سے یہ زیادہ دعا فرمائیے گا کہ میں اپنی بات کو ابلاغ کر سکوں، ان کے اذہان عالیہ تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ اپنی کم علمی کا اعتراف ہے، آپ کی اعلیٰ فہمی پہ اعتماد ہے۔ توجہ کریے گا، ولایت وہ ثقل وصل ہے۔ اب بچوں کے لیے لفظ آسان کر دوں، ثقل۔ جب مصطفیٰ نے قرآن اور اہل بیت کی تعارف کروانا چاہا تو یہی فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اہل بیت بھی ولایت ہیں، قرآن بھی ولایت ہے، مگر کسی منزل پہ اہل بیت قرآن کے محتاج نہیں ہیں، مگر قرآن اپنے ہر لفظ میں لوگوں تک ابلاغ مطلب کے لیے اہل بیت کا محتاج ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا ظاہر ہر ایک کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ اگر سمجھ آ سکتا ہوتا
تو خدا کبھی نہ کہتا کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے کہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد و آل محمد کو خلق کر دیا۔ یعنی محمد و آل محمد جس طرح خدا کی پہچان کا وسیلہ ہے، ایسے ہی خدا کے بیان کی معرفت کا بھی وسیلہ ہے۔ بس میرا بھائی، ولایت جوڑنے والی ہے۔ ولایت کہتے ہی جوڑنے والے کو ہے، ولایت توڑنے والی نہیں ہوتی، ولایت تقسیم کرنے والی نہیں ہوتی۔ جو کم بخت ولایت کے ذریعے سے تفرقہ ایجاد کرے نا، سمجھ لینا یہی شیطان و طاغوت کی ولایت میں ہے۔ کوئی بھی ہو، کسی لباس میں ہو، اگر وہ تفریق و تقسیم کی بات کرے، چاہے امام ابا اور قبا میں ہو، چاہے پرنے کے ساتھ آئے، اب تو پرنے بھی نہیں ہیں، اب تو گلے بھی کھلے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کسی لباس میں ہو، اگر وہ تقسیم کی بات کرے، ولایت کو ابزار بنا کے، ٹول بنا کے، ہتھیار بنا کے، تو سمجھنا یہ آل محمد کی ولایت کی بات نہیں کر رہا، یہ طاغوت کی ولایت کی بات کر رہا ہے۔ اور یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، جس طرح عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہونے کے لیے سیاہ امامہ اور سرخ عبا پہن کے آتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین آ گیا ہے، اور چہرے پہ نقاب ڈال کے جب اپنے دفتر میں بیت الامارہ دار الامارہ میں چلا جاتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ نہیں، یہ تو حسین کے بھیس میں آیا تھا، یہ حسین سے نسبت بھی نہیں رکھتا۔ ایسے ہی ہے، توجہ کرنا، وہ جو ولایت کے ٹھیکیدار بن کے مومنین میں تقسیم کرے، سمجھ لینا یہ ولایت کا بھیس پہن کے آئے ہیں بکے ابن زیاد۔ ولایت فصل کرنے والی مانے گی، ولایت جوڑتی ہے، ولایت جوڑتی ہے۔ ولایت اس شکل وصل کو کہتے ہیں جو مخلوقات کو خدا سے وصل دیتی ہے، خدا سے اتصال کرتی ہے۔ اور سننا، محمد و آل محمد وہ شکل اعظم ہے، ثقلین میں وہ شکل اعظم ہے، وہ شکل اعظم ہے کہ جو بہم خدا سے اس طرح متصل ہے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ ہی نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، یہ مکانی و زمانی قرب کی بات نہیں کر رہا، وہ خدا کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، یہ قرب قرب عرفانی ہے۔ توجہ کرنا، اتنے قریب ہیں کہ خود خدا کہتا ہے فَأَوْحَى عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو چاہا اپنے بندے پہ وحی کر دی۔ توجہ کرنا، یہ رشتے جب گنوائے جاتے ہیں نا تو عبد کے ذریعے ہی گنوائے جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے علی سے پوچھا تھا، یا علی ما نسبتک بمحمد، فرمایا نسبتی لنسبت رسول اللہ کما نسبت رسول اللہ لرب العالمین، میری نسبت مصطفیٰ کی طرف وہی ہے جو مصطفیٰ کی خدا کی طرف ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے محمد کا تعارف کروایا کہ یہ صاحب معراج کون ہے تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام، اللہ وہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ یعنی محمد کو نہ نبی کہا، نہ رسول کہا، نہ حبیب کہا، نہ طہا کہا، نہ یاسین کہا، نہ خلق اول کہا، نہ نطق اول نہ کہا، نہ نطق اول، نہ خلق اول، نہ ساجد اول، نہ راکع اول، نہ عابد اول، کہا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ آقا جوادی عاملی اس زمانے کا سب سے بڑا مفسر قرآن، وہ فرماتا توجہ تو کرنا، اللہ چاہے
چاہتا تھا تو کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسری برسولہ، کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان اللہ اسری باحمدی، سبحان اللہ اسری بحبیبی، سبحان اللہ اسری بطہا، سبحان الذی اسری بیاسین۔ مولا کہہ سکتا تھا، یہ سارے عہدے گنوا سکتا تھا۔ انسان کے لیے مراتب ہے، انسان کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ انسان ہو، دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ انسان مسلمان بھی ہو، تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ صاحب ایمان بھی ہو، اور صاحب ایمان ہونے کے بعد مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا زاہد و عابد بھی ہو، زاہد و عابد ہونے کے بعد مرتبہ یہ ہے کہ وہ متقی بھی ہو، متقی ہونے کے بعد مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہو یا نبی ہو، پھر مرتبہ ہے کہ وہ رسول ہو، پھر مرتبہ ہے وہ اولی العزم پیغمبر ہو۔ اور ذات محمد کیا ہے؟ ذات محمد انسان کامل ہے، ذات محمد نبی اعظم ہے، ذات محمد عابد اول ہے، ذات محمد مسلم اول ہے، جس نے سب سے پہلے رب ذوالجلال کو تسلیم کر کے سجدے میں سر رکھا، وہ مسلم اول مصطفیٰ ہے، وہ مومن اول مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھنا محمد نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، فقط رسول نہیں ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، فقط اولو العزم رسول نہیں ہے، بلکہ سلطان المرسلین ہے۔ اتنے درجے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے سارے درجے نہیں گروائے، بلکہ یہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، مبارک ہے وہ ذات جو عبد کو لے گئی، یعنی محمد کی معراج مقام عبدیت کی معراج ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ چکوڑی شیر غازی کے دربار حسین کے سائے میں بیٹھنے والوں نے آج شب جمعہ میں حسین کے در سے عرفان و معرفت کی، عشق و ولایت کی کتنی بھیک لی ہے۔ آپ کی تعید بتائے گی کہ کس کے حصے میں کتنی بھیک آئی ہے۔ توجہ کریے گا، خدا کی قسم سبحان الذی اسری بعبدہ، میرے گلے پہ نہیں لفظوں پہ غور کرنا، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی، مبارک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے گئی، نبی کو نہیں، رسول کو نہیں، اولو العزم پیغمبر کو نہیں، سید مرسلین کو نہیں، سید نبیین کو نہیں، وجہ تخلیق کائنات کو نہیں، نطق اول کو نہیں، عقل اول کو نہیں، ساجد اول کو نہیں، عبد کو لے گئی۔ اگر عبدیت میں محمد اس معراج پہ ہے کہ کعبہ قوسین کی منزل پہ ہے، تو مقام رسالت میں کہاں ہوگا؟ مقام اولو العزم پیغمبری میں کہاں ہوگا؟ مقام کائنات کے سلطان ہونے میں کہاں ہوگا؟ جو مقام عبد ہونے میں، مقام عبد کی منزل عبد پہ، عہدہ عبدیت کے عنوان پہ، کعبہ قوسین کی منزل پہ ہے، تو مقام رسالت کی بنیاد پہ کہاں ہوگا؟ مقام اولو العزمیت کی بنیاد پہ کہاں ہوگا؟ مقام سیادت انبیاء و مرسلین کی منزل پہ کہاں ہوگا؟ ابھی تو اللہ نے مقام عبدیت کا تعارف فرمایا، اور اسی لیے علی کا محمد سے نسبت بشریت کی سمجھ میں آ ہی نہ سکتی، اس لیے علی نے بشریت کو سمجھانے کے لیے یہی کہا کہ جیسے اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف کروایا نا، میں اپنی نسبت اپنے حبیب سے بتاتا ہوں۔ اللہ نے محمد کو عبد کہا، اور انا عبد من حبیب محمد، یعنی جو نسبت مصطفیٰ کی خدا سے، وہی نسبت مرتضیٰ کی مصطفیٰ سے ہے۔ وہی نسبت علی کی محمد سے ہے۔ اور توجہ کریے گا، کل پتہ نہیں بات کہاں چھوڑی تھی، لیکن اتنا عرض مجھے یاد ہے کہ میں نے شاید عرض کیا تھا کہ ولایت مطلقہ کا مالک خدا ہے۔ اب کون سی موضوع، چونکہ دن میں 5-6 پروگرام کیا کہاں عرض کیا، مشکل یہ ہے کہ جو یاد کر کے آتے ہیں وہ یاد رہ جاتا ہے اور بیان کچھ اور شروع ہو جاتا ہے۔ آج میں جب گجرا والا مجلس پڑھ کے آیا تو میرے نجف سے میرے فرزند آئے ہوئے ہیں، سید گلون نواز شرائع صاحب مولانا ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، آغا ثانی کے مدرسے کے مطالعے میں طالب علم ہیں۔
تو وہ کہنے لگے آغا آج تو آپ نے بڑے عرفان پہ مجلس پڑھی. میں نے کہا خدا کی قسم اس کی تیاری کر کے نہیں گیا تھا. ممبر پہ جو کچھ پڑھا ہے پڑھا ولایت پہ ہی ہے، چونکہ موضوع ولایت رکھا ہوا ہے ہر طرف. تو مجھے خود سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ سمجھ تھی کہ کہہ کیا رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کہاں سے کیا کہہ رہا ہوں. یہ کوئی آل محمد کی خدا تھا، توجہ کریے گا. اور اس لیے 5-6 جگہ کے بعد پھر بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ یہاں کل کیا کہا تھا، لیکن مجھے یاد ہے یہاں کل کیا کہا تھا. کل بات ہو رہی تھی خدا قدیم ہے، اتنی دیر میں نے سوچا ہے کہ یہاں پہ کل کیا کہا تھا. خدا قدیم ہے، خدا قادر ہے، عالم ہے، مدرک ہے، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق. میں نے کل وعدہ کیا تھا اس پہ بات آگے کریں گے، اس لیے سوچ رہا تھا کہ وعدہ کیا ہے اور وہ چیز آنی چاہیے کہ کل کیا. اگر آپ سے پوچھتا تو شاید چند لوگ بتا پاتے، چند لوگ سوچنے میں مگن ہو جاتے. اکثریت نے کل یہ گفتگو سنی، اسی سے متصل کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کی قیامت کی خبر ہمیں ان سے ملے گی. یعنی جب سے یہ ہیں ان کا خالق ان سے بھی پہلے ہے، ان کی قدرت اس کی قدرت کا اظہار ہے. اور کل میں نے جہاں بات چھوڑی تھی خدا مدرک ہے، بغیر زبان کے بولتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے. لو میں سوچ رہا تھا صفات خدا پہ گفتگو کرنے پہلے وجود خدا پہ بات کروں اور وقت بھی سمجھ گیا. سمجھ ہی نہیں آتی بندہ کرے کیا. فضائل پڑھے تو مصائب کا ٹائم نہیں بچتا، مصائب پڑھنے ہوں تو فضائل بس اتنا ہی پڑھنا پڑتا ہے. بس 2-4 منٹ زحمت دوں گا مزید. ایک صلوات کہہ دیو اور محمد و آل محمد. ویسے مجھے چہروں سے اور آپ کے آنے سے لگتا ہے تو اسی کو دفتروں نہیں جاندے گھراں چ اٹھ کے جاندے جی. کدی مسجد تو سیدھا مسجد تو اتنے آ جایا کرو نا تو زیادہ ثواب. ہوں ایک بھائی آدھا جی مسجد جان تو مسجد ادھر آنا. میں نہیں کہہ رہا ہے تھوڑے محلے والا بندہ آتا پیا جی. میں تو یہی سمجھا کہ تم مسجد تو گھاٹ ہو جاتے ہو، گھر تو اتنے آتے ہو. میں تو نہیں پتا، لیکن مسجد جایا کرو. مسجد زمانے کے امام کا مورچہ ہے. امام برگاہ بھی زمانے کے امام کا مورچہ ہے. جس کو گالیاں دیتے ہیں نا لوگ، جس نے دنیا میں شیعت کو متعارف کروایا ہے، ورنہ ہائے اور واہ سے آگے شیعت نہ تھی. اور آج پوری دنیا کی قیادت شیعت کر رہی ہے. پوری دنیا کی قیادت، حریت کی، آزاد لوگوں کی قیادت شیعت کر رہی ہے. آپ دیکھو گے کہ اس زمانے کا مضبوط ترین انسان روس کا صدر پیوٹن بھی اس کے قدموں پہ جھکتا ہے. معیشت میں خود کو خدا سمجھنے والا چائنا بھی انہی کے قدم پہ جھکتا ہے. اور ان کو اس قابل جس نے کیا ہے نا وہ زمانے کا امام ہے. پر جس کے ذریعے امام نے کیا ہے نا اس کا نام سید روح اللہ الموسوی الخمینی الکشمیری ہے. راست نہیں ہوگا گل کرا. آقا خمینی کہتے ہیں اللہ آقا خمینی نے اپنی گفتگو کے درمیان کہا جس دن امام زمان کے مورچے آباد ہو گئے اس دن امام زمان ظہور کر لیں گے. یہ مسجدیں، یہ امام برگاہیں. مشکل یہ ہے جو مسلح پہ آتا ہے وہ ماتم کے مسلح پہ آنے سے کتراتا ہے. یہ پتہ نہیں سمجھتا کہ آنا نہیں چاہیے. نہ، دونوں سید سجاد کی سنت ہے. نماز پڑھنا، ماتم کرنا. جو خود کو امام کا امتی سمجھتا ہے نا، پیرو سمجھتا ہے، اس کو دونوں کام کرنے ہیں. ماتم بھی کرنا ہے، مسجد میں جایا کرو. آقا جان اللہ ہے. میں نے عائشہ سے سوال کیا ہے چہرے پڑھ کر، اللہ ہے؟ کس کس کا ایمان ہے کہ اللہ ہے؟ سب کا ایمان. دلیل کیا ہے کہ اللہ ہے؟ بچو مکتب اہل بیت میں، فقہ امامیہ میں، فقہ مصطفیٰ و فقہ جعفریہ میں ہر ایک کے پاس ذاتی دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ ہے. سنا کے نہیں، سنا کے نہیں، ذاتی دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ ہے. کوئی پوچھے اللہ ہے، اپنی دلیل پیش کرو، ہاں اللہ ہے. اگر میں یہاں پوچھنا شروع کروں نا شاید 5 7 10 15 لوگ
جو چہرے نظر آ رہے ہیں، جن کے چہروں سے خبر آ رہی ہے. شاید کم علم طالب علم ہوں، زیادہ لوگ نکل آئے. ہمارے پاس ذاتی طور پہ دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ ہے. کیوں؟ ہم نے بتوں سے عزل کر کے اللہ کی طرف آنا نہیں سیکھا، ہم نے اللہ سے ہی اللہ کی طرف آنا سیکھا ہے. کیوں؟ ہم نے ان کو مانا ہی نہیں جو کبھی بت کو جھکے ہوں. ہم نے تو اسے مانا ہے جس کو کوئی بھی جب پکارے تو یہی کہے کرم اللہ وجہ کریم کا، باقی رضی اللہ. اور یہ کرم اللہ کا اس لیے کہ باقی بتوں کو جھکے. یہ واحد علی ہے جو کبھی خدا کے سوا کسی کو نہ جھکا. اور جو علی کا شیعہ ہوتا اس کو توحید کی معرفت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجبوری ہماری ہے کہ اس لباس والوں نے بتانا تھا، مگر ایک کیڑے کے ڈنڈے لگ گئے. اے لگ گئے تیرا وضو انج کیوں ہوئے، تیری نماز انج کیوں ہوئے. او بھائی پہلے پڑھن دلے، پہلے آن دے دیس نا، پھر آپ ویک کے صحیح ہو ویسے. باہر ہوئی بجھا سٹے ہے، تیرے کپڑے ہی پاک نہیں. نام مولانا صاحب شاہ صاحب توانی آخر ہے. میں نے اس لباس والوں کی بات کی ہے. خدا کی قسم موضوع توحید خشک نہیں ہے. موضوع توحید پنجابی چ گل کرا جی، ایڈا سریلا موضوع ہے، ایڈا رسیلا موضوع ہے کہ اپنے مولا دے خطبے چاہ کے دیکھو نا. نہج البلاغہ مستدرک علی النہج البلاغہ، مستدرک علی المستدرک النہج البلاغہ. یہ وہ خطبوں کی کتابیں ہیں جو مولا علی کی لکھی گئی ہیں، توجہ کرنا، تالیف کی گئی ہیں. ان کو اٹھا کے دیکھو نا، کوئی خطبہ ایسا نہیں، کوئی خطبہ جس کی ابتدا میں علی نے موضوع سخن توحید کو نہ بنایا. بھائی جو علی کا موضوع سخن ہو وہ خشک نہیں ہو سکتا. یہ مولوی نے اپنی خشکی موضوع میں ڈال دی ہے. سوال اللہ ہے؟ آپ نے کہا ہے. آغا صاحب نے کہا بے شک ہے. دلیل کیا ہے کہ اللہ ہے؟ ذاتی دلیل ہو، سن کے نہ ہو، ذاتی دلیل ہونی چاہیے. کبھی خدا نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ پورے توحید کی بابت ایک ایک لفظ آپ کے محضر میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. شاید ان دنوں میں خدا نے توفیق دی، ورنہ موضوعات اتنا ہے کہ یہ بکھر گیا ہے اور سمیٹتے سمیٹتے 3-4 دن میں شاید سمٹ بھی نہ پائے اور اس طرح اتنا بڑھ بھی نہ پاؤں. بھائی خدا ہے. خدا بغیر آنکھ کی دیکھتا ہے، بغیر زبان کے بولتا ہے، بغیر کانوں کے سنتا ہے. وجہ ہے، مگر جو سنتا ہے وہ ہے کیا دلیل؟ ہماری کتابوں میں جو ہمیں سب سے شروع کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا، شرح باب ہادی اشر پڑھائی جاتی ہے عقائد کے موضوع پہ، تو اس میں دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ایک بہت بڑا عالم و فاضل تھا. ان کی ماں نے ان کو دیکھا کہ شب و روز کتابیں کھنگا رہا ہے، کبھی قرآن دیکھتے ہیں، کبھی تفسیر دیکھتے ہیں، کبھی حدیث کو دیکھتے ہیں. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ڈھونڈ رہا ہے کتابوں میں، رات دن سر کھپائے جا رہا ہے. کہا اماں ایک کتاب لکھ رہا ہوں. کیسے کتاب؟ اماں کتاب لکھ رہا ہوں کہ خدا ہے. کہا احمقوں کے لیے لکھ رہا ہے، احمقوں کے لیے لکھ رہا ہے. نہ لکھ، احمق کتاب نہیں پڑھتے، احمق ہوتے ہیں. کہا اماں کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا میں ہوں ان پڑھ، مجھے پتا ہے کہ وہ ہے. کہا اماں تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ ہے؟ میں نے پچھلے 2 سال میں محنت کر کے یہ 300 صفحوں کی ضخیم کتاب بنائی ہے، روایت کی حدیث کی روشنی میں کہ اللہ ہے. اور اب بھی جب پڑھتا ہوں تو اشکال ذہن میں آتے ہیں، ان کو رفع کرنے کے لیے مزید روایت کو لے کے آتا ہوں. اما تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ ماں چلا رہی تھی چرخہ، ماں نے چرخہ چلانا چھوڑ دیا. کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا چرخہ اگر میں چلاؤں تو چلتا ہے، نہ چلاؤں تو یہ نہیں چلتا. تو جب نظام چرخ جو
اتنا بڑا ہے، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا چڑھنا، چاند کا گھٹنا، زمین کی گردش، یہ جو سارا نظم و نسق ہے، یہ اتنا چرخ آسمانی اگر کوئی ہے تو وہی تو ہے جو چلا رہا ہے۔ اور تیرے چھٹے امام نے بڑی آسان تعریف کی، بڑی آسان تعریف، معاف کرنا پانچویں امام، چونکہ روایت کے لفظ ان ابی جعفر، وہ فوراً روایت ذہن میں آئی تو امام جعفر صادق ذہن میں آ گئے۔ پانچویں امام سے روایت کیا؟ جابر بن عبداللہ انصاری امام سے پوچھتے ہیں مولا اللہ ہے؟ فرمایا جابر دلیل چاہیے، کہ مولا کوئی ایسی پختہ دلیل ہے زمانہ ہل جائے، پہاڑ جگہ چھوڑے، ایمان متزلزل نہ ہو۔ کہا جابر اتنا بتا تو جو کریے، کبھی ایسا ہوا کہ تجھے کسی سمندر کا سفر درپیش آیا ہو؟ کہا مولا کئی مرتبہ۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ تو کشتی پہ سوار ہو؟ کہا مولا کشتی سے کشتی بیٹھ کے سمندر سے گزرنا ہوتا ہے۔ کہا اچھا کبھی ایسا ہوا ہو کہ وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو؟ کہا مولا یہ تو کئی مرتبہ ہوا، سمندر میں سفر میں یہ تو ہوتا ہے، جیسے جٹی روڈ پہ جاؤ تو جمپ آتے ہی آتے ہیں، ایسے سمندر میں جاؤ تو بھنور آتے ہی آتے ہیں۔ کہا پھر کبھی ایسا ہوا ہو کہ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی بھنور سے نہ نکلی ہو اور ٹوٹ گئی ہو؟ کہا مولا ایک مرتبہ ہوا تھا۔ کہا پھر ایسا ہوا ہو کہ ٹوٹتی ہوئی کشتی میں تم پانی میں بہہ گئے ہو اور تمہیں تیرنا بھی نہ آتا ہو؟ کہ مولا آج بھی نہیں آتا۔ کہ تیرنا نہ آتا ہو اور اس لمحے میں بھی تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ کوئی مجھے بچا لے گا، وہ جو خیال میں کوئی ہے نا وہی اللہ ہے، قدموں پہ گرا۔ کہ مولا تو ساتواں معصوم ہے مگر آج پتہ چلا کہ اللہ ہے۔ کہا چونکہ تو صحابی تھا، صحابیت کی معرفت ترقی کر کے منزل عرفان پہ آتی ہے، ہم اہل بیت ہیں، دنیا میں آتے ہیں تو عرفان کے ساتھ آتے ہیں۔ کے پرانی پہنی میں پوچھ لوا، میں پھر کو نہ پوچھا مذاق ہی نہ کیوں شہر سے کو بندی لائی ہوئے تسی کو سبت شاہ منع کیتا ہوا شاہ ہونا کہ نہیں؟ بھائی بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے توجہ کرنا۔ میں صلوات کی ایک عرض کروں، روایت شاید پہلی مجلس میں میں نے عرض کی تھی، ایک اور عرض کروں۔ ایک بندے نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، ساری مصیبت یہ ہے کہ گل چو گل نکل دی ہے پھر گل اور بس ٹوڑ دی ہے۔ امام سے پوچھا مولا آپ کی جد کے لیے خدا قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مصطفیٰ ہم نے تمہیں آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ مولا آپ سب رحمت کے پر خزانے ہیں، پھر خدا ہمیں کیوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما؟ اے صاحبان ایمان تم محمد و آل محمد کے لیے مجھ سے رحمت طلب کرو، جبکہ آپ پہلے ہی رحمت کے پر خزانے ہیں۔ ہمیں کیوں حکم ہے کہ ہم اپنی گناہگار گناہ آلود زبان سے آپ کے لیے اللہ سے رحمت مانگیں؟ امام مسکرائے کہ بندے خدا اتنا بتا، اگر کسی بندے کے سر پہ پانی کا بھرا ہوا تشت ہو، پانی کا بھرا ہوا تھال ہو، پانی کی بھری ہوئی پرات ہو، پانی کا بھرا ہوا تسلا ہو، تو اس میں مزید پانی ڈالا جائے تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ کہ مولا جس کے سر پہ تشت ہوگا اسی پہ گرے گا۔ کہا سنو، کیا بات ہے بیٹا آپ کی، سنو ہم رحمت سے پر خزانے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے پر خزانے ہیں۔ جب تم ہمارے لیے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہو نا تو ہم تو پہلے ہی رحمت کے پر خزانے، وہ رحمت ساری تمہارے اوپر آ جاتی ہے۔ جنی چاہے دی انی اونچی پڑھ لو بھائی۔ خدا ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا بات ہے، لا مکان ہے،
ایویں نہیں مولا نے موضوع لیا فہمیدہ مجمع ہے اس واسطے اس موضوع تو مشکل موضوع ہے لیکن لطف آئے گا سننا نتیجہ تو ذہن تو کو سمیٹو لا مکان ہے یعنی ہر جگہ ہے ہر جگہ تیرا میرا مولا علی کہتا ہے وہ ہر شے کے ساتھ ہے پر ایسے نہیں جیسے جنس کے ساتھ جنس ہوتی ہے فرمایا وہ ہر شے میں ہے ایسے نہیں جیسے کوزے میں پانی ہوتا ہے کہاں پس وہ ہے کیسے ہے ویسے ہی ہے جیسے وہ ہے کیونکہ یہ تو تب بتایا جائے جب کہ اس کے جیسا کوئی ہو چونکہ وہ لیسا کمثلہ شیء ہے پس وہ ہے ہر جگہ پہ ہے ہوا معکم اینما کنتم وہ ہر جگہ ہے جہاں تم ہو ہوا اقرب من حبل الورید وہ شاخ حیات سے زیادہ قریب ہے دکھائی نہیں دیتا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ہو اور دکھائی نہ دے بھئی فرشتے تو دکھائی نہیں دیتے مگر جدو آندہ ہے تو پھر نظر آندہ ہے یعنی دکھتا ہے پر دکھائی تو نہیں دیتا دکھائی دے گا پھر ویکھن جو گے نہ رہو گے یعنی ایک منظر پہ تو آیا دکھائی دی قیامت دکھائی دے گی انبیاء مسلف دکھائی دیے تھے اللہ ہے دکھائی نہیں دیتا امام مہدی دکھائی نہیں دیتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں کو ملتے ہیں دکھائی دیں گے موقع بنا تو کہیں عرض بھی کر دوں گا توجہ کریے گا مگر اللہ نہ دکھائی دیا تھا نہ دکھائی دیتا ہے نہ دکھائی دے گا توجہ کریے گا وہ بصارت سے نظر نہیں آتا بصیرت سے دکھائی دیتا ہے اسی لیے کسی نے علی سے پوچھا تھا یا علی کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے علی نے کہا میں بن دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ مولا وہ تو موسیٰ سے کہہ رہا تھا لن ترونی موسیٰ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو آپ نے کہا سن بندہ خدا وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا وہ قلب کی آنکھوں دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا وہ بدن کی آنکھوں سے نہیں وہ دل کی آنکھوں سے وہ بصارت سے نہیں بصیرت سے دکھائی دیتا ہے لو ایک ہلکی سی آہستہ سے مثال دو خدا کی قسم دنیا ڈھونڈتی رہے سمجھتی رہے اللہ ہے ہر اللہ کے ہونے پہ اشکال ہوگا آپ کوئی مثال دو اس پہ میں اشکال کروں گا ہم کلاسوں میں جب پڑھاتے ہیں تو ایسے ہی پڑھاتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑا ان کا نام ہے انہوں نے ایک مرتبہ اس بات پہ بھی اشکال کر دیا کہ مجتہدین نے کیا بنایا ہوا ہے ایک بات کرتے ہیں پھر اس کی دلیل دیتے ہیں پھر اس کی دلیل کو رد کرتے ہیں پھر اس کی دلیل اس کے اسبات میں دلیل آتے ہیں پھر اس کو رد کرتے ہیں پھر رد ہوئی کے اسبات میں دلیل آتے ہیں اور اسی میں امت کو رکھا ہے انہوں نے بزرگواری تو فرمائی مگر بزرگواری میں وہ مجتہدین کے مقام اور عمل پہ اشکال کر کے علم کی حدوں کو بند ہو جانا یہ ان کو سمجھ نہ آیا یہی علم کی وسعت کی دلیل ہے کہ اشکال کرو پھر اس اشکال پہ جواب لو یعنی ذہن کھلتے چلے جائیں علم کی تحقیق ہوتی چلی جائے چونکہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو علم لے کے آئے ہیں علم کی تین قسمیں ہیں ایک علم علم کسبی ہے ایک علم علم وہبی ہے ایک علم علم ذاتی ہے علم ذاتی علم وہبی علم کسبی کتنی قسمیں ہیں تھوڑے بول لو تو اس عدد المسئلہ میں پتہ ہے لیکن اتنے بولو کتنی قسمیں ہیں کتنی علم ذاتی علم وہبی علم کسبی پھر اس کرو علم ذاتی علم وہبی علم کسبی علم ذاتی فقط خدا کا علم ہے اس کو کسی نے نہیں دیا اس کا اپنا علم ہے علم وہبی ان کا علم ہے جس کو اس نے علم دے کے بھیجا ہے علم کسبی آپ کا اور میرا علم ہے جس کے لیے خود خدا کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا تسی بھائی میرے چاہو اس وجہ سے میں سمجھے تھا بندے کو نہیں بیٹھے میری ہون نگاہ پہ یہ معاف کرے آئے تو دھیان میرا گھٹ رہے پر میں ہون چوکھا تو نہیں دیکھنا ہے چونکہ میں امید ہے آواز تو چوکھی ہے اسی خدا فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا میں اللہ نے اس حالت میں تمہیں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور یہاں آ کے جاننے لگے یہاں آ کے پڑھنے لگے تمہیں کسی
کسی نے بتایا یہ تمہارا باپ ہے، کسی نے ابا کہا تو نے ابا کہہ لیا، کسی نے پاپا کہا تو نے پاپا کہہ لیا، کسی نے ڈیڈی کہا تو نے ڈیڈی کہہ لیا، کسی نے ابو کہا تو نے ابو کہہ دیا، کسی نے ابا کہا ابا کہہ دیا، یعنی جو کہنا چاہا. کسی نے شاہ جی کہا تو آپ نے شاہ جی کہہ دیا، کسی نے اپنے ابو کو ہی چاچا کہہ دیا، کسی نے اپنے والد کو ہی ماموں کہہ دیا. یعنی جو پڑھایا وہی سمجھتا چلا گیا. جس کو انجینئرنگ کے علم کی طرف ڈالا وہ انجینئر بن گیا، جس کو بدن کے علم کی طرف ڈالا وہ حکیم بن گیا، جس کو علم بیالوجی کی طرف ڈالا وہ ڈاکٹر ہو گیا، جس کو قانون کی طرف لگایا وہ وکیل ہو گیا، وہ جسٹس ہو گیا. توجہ کرنا، اس لیے ہر علم کا عالم نہیں ہوتا، جس طرف جائے اسی صنف کا عالم ہے. کیوں؟ اس کا علم کسبی ہے. خدا کی قسم یہ جو علم کسبی والے ہیں نا یہ سارے انسان ہیں علم کسبی والے. اس لیے ان کا علم ان کے اپنے ظرف کے مطابق ہے، یعنی جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے یہ اتنا علم لیتا ہے، جتنی اس کا ظرف ہے یہ اتنا علم لیتا ہے، جتنی اس کی طاقت ہے یہ علم کسبی والا اتنا علم لیتا ہے. علم تو فراواں ہے، جتنا چاہے لے لو، نہ سیر ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، مگر اپنے ظرف کے مطابق ہر کوئی لیتا ہے. اللہ کا علم ذاتی، تیرا میرا علم کسبی، اور علم کسبی ہے ظرف کے مطابق، جتنا جس کا ظرف اس کا اتنا علم. اور علم وحبی اس کی عطا کے مطابق ہے، جتنی اس کی عطا ہے اتنے اس نے محمد و آل محمد کو علم دیا. چونکہ اس کی عطا لامحدود ہے اسی لیے آل محمد کا علم بھی لامحدود. اسی لیے وہ منبر پہ آگے یہ نہیں کہتے تھے بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا، کل کسی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، کہیں دیکھ کے بتاؤں گا. وہ تو دعویٰ کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو علی سے جو چاہو پوچھو. علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے مہمان آ رہا ہے علی، کیونکہ علی مالک علم کسبی، ہاں علم وحبی ہے. اسے جتنا اللہ کا علم ہے اس نے سارا علم ان کو دیا. اسی لیے قرآن نے کہا سورہ یاسین کا پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم علی کے سینے میں رکھ دیا. بس خدا ہے. چلیں کل اسی سے بات شروع کریں گے، مگر اتنا سن لو خدا ہر جگہ ہے، بغیر زبان کے بولتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے. کل کوئی دوست مجھے اس طرف متوجہ کر دے، میں انشاءاللہ یہیں سے بات کو شروع کروں گا. اور سنو، جہاں بیٹھو علی علی کیا کرو. جہاں بیٹھو اے مومنہ دی غیبت نہ کیتا کرو، علی علی کیتا کرو. علی علی کیا کرو. کیوں؟ جب تم علی کی بات کرو گے نا خدا کی قسم تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حسن حمدانی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا. ان محمد ابن عمارہ ان ابیہ ان جعفر ابن محمد الصادق فعن ابیہ محمد ابن علی وعن ابائہ صادقین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی عددها غیر من ذکر فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنبہ کلہ ما تقدم و ما تأخر مقرا بحقہ لیوم القیامت لو دانج من ثقلین ذنوب الثقلین. اللہ کا رسول فرما رہا ہے. چونکہ میرا گلا میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا سکون پائے اور پھر آخر کا جملہ ذرا زور سے کہوں، مگر بات میں اتنا زور ہے کہ غور ہوا تو مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. توجہ کرنا، حضرت محمد ابن عمارہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ عمارہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے امام صادق سے نقل کیا ہے، امام صادق نے امام باقر سے نقل کیا ہے، امام باقر نے اپنے ابائے صادقین سے نقل کیا ہے. محمد بن عمارہ کہتا ہے کہ
رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں، اتنی فضائل رکھی ہیں جن کا عدد کا گننا خدا کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہی حق بندہ ہاتھ تھلے رہنے چاہیے ہمیں، چونکہ زور پہ ہی بولنا ہے نا، لفظوں پہ تو نہیں بولنا نا، بات پہ تو نہیں بولنا، زور پہ ہی بولنا ہے۔ چلو میں پھر زور لا ہی لینا میرا بھائی، تو یاد ہوئے اس وقت میں پھر ٹیکا لوا لیں گے، کوئی مشکل نہیں، توجہ کرنا۔ خدا کی قسم محمد بن عمارہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنی فضیلتیں دی ہے، لا یوسی عددھا غیرہ، کہ وہ اللہ کے سوا ان فضیلتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اتنی فضیلتیں ہیں علی کی، اتنی فضیلتیں ہیں۔ اور ایک منزل پہ اور فرمایا لَوْ اجْتَمَعَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، اگر جن و انسان مل جائیں، جن و انسان مل جائیں اور وہ میرے بھائی علی کی فضائل کا احاطہ کرنے لگیں۔ اور رسول کے یہ ارشاد گرامی ہے، رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ لَوْ اجْتَمَعَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، اگر جن و انسان مل جائیں، سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے پتے کاغذ بن جائیں، سارے پتے کاغذ بن جائیں، اور جن و انسان مل کے لکھنے لگے، فرشتے مدد کرنے لگے، لا یوسی فضل من فضائل علی بن ابی طالب، سارے فضائل کی بات ایک طرف رہی، علی کی ایک فضیلت کو سب مل کے نہیں لکھ سکتے۔ ایک فضیلت مائک والا یار اس کی بیس کھولو یار، ایک تو تیرا مائک نہیں دے گلے پھاڑ لینا ہے۔ درود محمد و آل محمد۔ ادھر کیا بھائی پیسے نہیں دینے ہیں ویسے، ان کو مائک ہی چنگا لے آئے۔ صلوات محمد و آل صلوات مفتی پڑھنی پہنی پر اچھی تو پڑھ لو بھائی، کوئی بات نہیں۔ خراب ہو جائے گا پھر وہ کہے گا اس میں۔ محمد بن عمارہ کا مہربانی بھائی، محمد بن عمارہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا من ذکر فضیلت من فضائل علی بن ابی طالب غافر اللہ ذنبہ کلہ ما تقدم و ما تاخر۔ توجہ کرنا، مقرن بحق ہی، یاد رکھو جو علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ پہلے کر چکا ہو یا کرنے والا ہو۔ ایسے نہیں، مقرن بحق ہی، علی کے مقام و مرتبے کو پہچانتے ہوئے۔ علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ علی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ حجت خدا ہے، یعنی جو علی کہے اگر انسان وہی کرے جس سے علی روکے، انسان اس سے روک جائے اور یہ عمل کر کے پھر علی کی فضیلت بیان کرو تو انسان دنیا سے ایسے جاتا ہے جیسے گناہوں سے بالکل پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ اسی لیے فرمایا من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہیدہ، بستر پہ جائے گا محبت حقیقی ہوئی تو شہید ہے۔ کل اس پہ نتیجہ شاید دے پاؤں یا آخری مجلسوں میں دوں۔ بس عزیزو آؤ حسن کے امیر قاسم کو روئیں، شبی وغیرہ تو نہیں برآمد ہونی آج؟ کس ساتھ کو کون سی چیز بات؟ شہزادہ قاسم عزادارو، دامن وقت سمٹ گیا۔ مجھے آج ہی برادر کہہ رہے تھے کہ اب آپ نے کہا ہے مسائل طویل پڑھا کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ میں خود بھی 25-30 منٹ سے کم پہ مطمئن تو نہیں ہوتا، مگر پھر عزیزم حضر آ جاتے ہیں تو شرمندگی بھی ہوتی ہے، ان کا وقت پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ بس اتنا عرض کروں گا، سن 13 سال کا تھا پر تھا حسن مشتبہ، اجرکم اللہ ہے کہنے والی، خدا اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے، ہمیشہ شاد رہو اور اسی غم میں روتے رہو، کیونکہ یہ وہی غم ہے کہ جو تیرے میری گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں 2 آنسو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں،
ایک تنہائی کے لمحے میں خدا کی یاد میں بنا بہایا ہوا آنسو، اور دوسرا مجلس شبیر میں شبیر میں بہایا ہوا آنسو۔ اور تیرے چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے، جب بھی رو کسی کے غم میں رو، اپنے رونے کو موڑ دو کربلا کی طرف۔ یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ذاکرین خطباء علماء جب مصائب پڑھتے ہیں، کسی معصوم کا پڑھیں، مصائب کو کروٹ دے کے کربلا جاتے ہیں۔ وہ فقط رلانے کے لیے نہیں ہوتا، امام کے حکم کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ اور ہم تو بس رونے ہی کربلا کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ کربلا میں بیٹھ کے کربلا میں رو رہے ہیں۔ 13 سال کا جوان، شہادت کا عاشق، عزادارو سننا جملہ، شب عاشورائی، حسین نے اپنی پوری فوج، پتہ نہیں کون جملہ سمجھ سکے کون نہ سمجھ سکے، اپنی پوری فوج اپنے خیمے میں جمع کر لی۔ عجب ہوگا اللہ، خدا اس غم کے نسوار کسی غم میں نہ رلائے۔ کیا کمال معرفت ہے آپ دوستوں کی، خدا آپ کی معرفت کو مزید عروج عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کافی دوستوں نے جملے کو سمجھا، میں کھول کے عرض کرتا ہوں۔ یزید کی فوج لاکھوں میں تھی، 65 ملکوں کا بادشاہ تھا، 65 سلطنتوں کا سردار و امیر۔ اگرچہ کوفے کی فوج آئی تھی، بصرہ کی فوج آئی تھی، شام سے بھی لشکر آیا تھا، جہاں جہاں سے آ سکتا تھا آ گیا تھا۔ کسی نے 30,000 لکھا، جس نے 9 لاکھ لکھا، کل یزید کی فوج کو جمع کر کے عدد لکھا۔ عزادارو سننا جملہ، مد مقابل اتنی فوج، اور حسین کی کل فوج حسین کے خیمے میں سما گئی۔ اجرکم اللہ، خدا اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ پوری اپنی فوج کو اپنے خیمے میں جمع کر کے غریب حسین عباس کو دیکھ کے کہتا ہے، عباس سب آ گئے؟ جی مولا سب آ گئے۔ عزادارو ایک جملہ عرض کریں، کتنا کریم ہے حسین کہ جب سب کو بلایا نا، رباب کے خیمے سے عسکر کو خود اٹھا لایا تھا۔ سمجھدار لوگ ہو یار، پچھلے دنوں میں نے بڑی جلدی میں مسائل پڑھے ہیں، آشنائی بھی نہ تھی اس طرح سے۔ عزادارو پوری فوج حسین کے خیمہ میں، اتنے میں حسین نے سر اٹھایا، سارے اصحاب کو، عوام کو، بنی ہاشم کے بچوں کو، بنی ہاشم کے نوجوانوں کو، مردوں کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا، سنو، یہ جو لشکر جمع ہوئے ہیں نا، یہ فقط حسین کے خون کے پیاسے ہیں۔ تم سب میں سے کسی کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں۔ دیکھو، میں حسین اپنی بیعت تمہارے سروں سے ہٹا لیتا ہوں، تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ اور سنو، میں حسین جنت ماوا میں تمہاری جنت کی منزل کی ضمانت دیتا ہوں، سب سے اعلیٰ جنت، جنت ماوا میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عباس، جی مولا، عباس چراغ بجھا دو۔ عباس نے چراغ بڑھ کے بجھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد چراغ روشن ہوا، گیا تو کوئی نہیں، مگر سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، آنکھیں آبشاریں بنی ہوئی ہیں، آنسو زمین پہ گر رہے ہیں۔ حسین کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اب دوستوں کو حوصلہ دینا چاہا، کہا تم مجھے بڑے محبوب ہو، مگر میں نہیں چاہتا تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، میں نہیں چاہتا تمہارے گھر جلا دیے جائیں، میں نہیں چاہتا تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے تماچے کھاتے رہیں، میں نہیں چاہتا۔ سنو، تم عرب ہو، عرب میں میدان چھوڑ کے جانا انتہائی اہانت کی منظر ہوتی ہے۔ لو،
حسین تمہارے لیے عذر بناتا ہے، جنت لکھ دی۔ اب عذر یہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے ایک ایک مستور محمل کے پردوں میں بٹھا دیتا ہوں، تم مہاری بن کے ان کو مدینے پہنچا دو، ان کو مدینے پہنچا کے تم اپنے گھروں کو چلے جانا، میں جانوں زینب جانے، میں جانوں میری بہن شریکۃ الحسین جانے، خدا کا دین جانے، فقط میرے قتل سے ہی خدا کا دین بچ جائے گا، میری زینب کی چادر سے خدا کا دین بچ جائے گا۔ جاؤ عباس، جی مولا، چراغ بجھا، چراغ بجھ گیا۔ عزادارو اب جب چراغ روشن ہوا نا تو خیمے کا منظر عجیب تھا، خیمے میں لمحہ بلمحہ ایسے جیسے جگنو چمک رہے ہو، جیسے جگنو چمک رہے ہو۔ عزادارو سنو گے جملہ، خیمے پہ چاند کی چاندنی اپنی روشنی دے رہی ہے اور اس روشنی کی روشنی میں جگنو نظر آ رہے تھے۔ اب جو چراغ روشن ہوا وہ جگنو نہیں تھے، ہر ایک کی تلوار اس کی گردن پہ تھی، اور زہیر بن قیادت کے زہیر بن کین کی قیادت میں سر جھکا کے کہہ رہے تھے، زہرا کا لال یوں رسوا نہ کر، حکم دے تو یہی گردنیں کاٹ کے تیرے قدموں میں پھینک دے۔ اب حسین اٹھا، ایک ایک کے سینے سے لگایا، کہا مجھے نہیں میری بہن کو مطمئن کر دو۔ وہ بار بار بلاتی اور کہتی یہ لشکر کس کے لیے آ رہے ہیں، یہ رسالے کس کے لیے آ رہے ہیں، تیرا بھی کوئی ہے؟ عزادارو عباس آگے ہو لیے، حسین کا لشکر عباس کے پیچھے ہو لیا، سپہ سالار آگے آگے ہے، فوج پیچھے پیچھے ہے۔ جانتے ہو نا کتنی بڑی فوج ہے، وہی جو خیمے سے نکلی ہے۔ عزادارو چلتے ہوئے عباس مستورات کے خیمے کے باہر آئے، روکا، خود اندر تشریف لے گئے۔ عزادارو تھوڑی دیر بعد عباس جو باہر آئے، ایک مرتبہ تمام حسین کے سپاہیوں کو دیکھا، کہا مخدومہ پردے میں موجود ہیں، تم جو کہو گے مخدومہ سنے گی۔ حضرت روایت کہتی ہے کہ یہ سپاہی قطار میں کھڑے تھے، سننا جملہ، سپاہی قطار میں کھڑے تھے کہ اتنے قطار میں حرکت پیدا ہونا شروع ہوئی، محسوس ہوا یا کوئی نکل کے جا رہا ہے کہ یا کوئی آگے آ رہا ہے۔ اب سب کی توجہ اس حرکت کی طرف ہوئی تو کیا دیکھا، حسن کا یتیم قاسم ہٹاتا ہوا لوگوں کو خود آگے آ کے کھڑا ہونا چاہتا ہے تاکہ خبر ہو میں بھی شامل ہوں۔ عزادارو اتنے میں زہیر کی آواز بلند ہوئی کہ مخدومہ آپ نظر ولایت سے دیکھ لیں، بی بی ہماری تلواریں ہمارے گردنوں پہ ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنے سر کاٹ کے آپ کے در خیمہ پہ پھینک دیں۔ بی بی ہم حسین کو چھوڑ کے کبھی نہ جائیں گے، اگرچہ اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں۔ بی بی کی آواز آئی، بھائیوں میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ یہ جملے زہیر کے کانوں پہ آئے، حبیب کے کانوں پہ تڑپ گئے۔ روایت کہتی ہے تلواروں کو پھینکا، سروں سے امامے اتار کے زمین پہ پھینکے، خاک کربلا سر میں ڈالی، نجف کی طرف منہ کیا کہ مولا علی دیکھ محمد کی نواسی غریب ہو گئی، آج غلاموں کو بھائی کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ دبی آوازیں بلند ہوئی، بی بی ہم غلام ہیں، آپ کا بھائی فقط حسین ہے، ہم حسین کے غلام ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ بس عزاداروں مختصر کروں، حضرت بھائی آ گئے، آئیے مولا کے عزادار ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا کے ذاکر بہترین شاعر ہیں، خدا آپ کے قلب میں تاثیر دے، زبان میں تاثیر دے، زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا، بس چند لحظے زحمت ہے، تکمیل مسائل کے لیے جملہ کہوں، دیکھ رہا ہوں اکثر آنکھیں اشکبار ہو گئی، عبادت ہو گئی، یہ حسین کا غم ہے، اس میں نہ بناوٹ ہے، نہ تصنع ہے، نہ ریاکاری ہے، پارٹی بازی، پارٹیاں اور یہ سب، خدا کی قسم وہاں روح عبادت نہیں ہے، روضہ حسین کا سایہ موجود ہے، عبادت ہو گئی، جنت کے وجوب کے لیے، جنت کے لزوم کے لیے عبادت مکمل۔ تکمیل مسائل کے لیے 2 روایتیں عرض کروں گا، وہ بھی جلدی عرض کروں گا۔ عزادارو
گزر گئی شب عاشور، آ گیا روز عاشور۔ عزادارو زہیر مارے گئے، کین ذبح ہو گئے، فہد قلبی کا سر اس کی ماں نے واپس پھینک دیا۔ اب حسین کے فقط اہل بیت بچ گئے۔ روایت کہتی ہے اتنے میں اکبر خوشحال چہرہ لیے ہوئے خیموں میں جا رہا تھا۔ حسن کا یتیم اپنا مان لے کے چچا کے خیمے میں داخل ہوا۔ چچا کبھی کچھ مانگا؟ کہ قاسم تو میرا حسن ہے۔ اجرکم اللہ، خدا اس ہم کے سوا نہ رولائے عزادارو، تو میرا حسن ہے، میں منتظر رہا کبھی تو کچھ مانگ، میں تیری مانگ کو پورا کروں۔ لیکن میرا قاسم تو نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کہ مولا آج ایک منت کرنے آیا ہوں، اکبر ہے تیری آنکھوں کا نور، اکبر ہے تیری کمر کا زور، مولا اکبر سے پہلے مجھے موت کی اجازت دے دے۔ سینے سے لگایا، نہ میرا قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، قاسم تیرے جانے سے میرا گھر اجڑ جائے گا، قاسم تجھے اجازت نہیں مل سکتی۔ پلٹا خیمے سے باہر، خیمے کے باہر جا کے کچھ سوچتا رہا، شاید استغاثہ کرتا رہا ہو۔ پلٹ کے پھر آیا، کہا چچا حسین، پہلے کہہ رہا تھا مولا حسین، اب کہہ رہا ہے چچا حسین۔ چچا حسین، میری ماں نے مجھے رات خیمے میں کہا تھا کہ میں تجھ پہ تب راضی ہوں کہ اکبر کے لاشا سے پہلے تیرا لاشا آئے۔ میری ماں مجھ سے روٹھ جائے گی۔ کہا ماں کو بتا دینا امام نے اجازت نہیں دی۔ اب لاجواب ہو کے پلٹا۔ عزادارو روایت کہتی ہے اکبر کا جنازہ اٹھانے والوں میں قاسم بھی تھا۔ جب خیموں سے چند قدم کے فاصلے پہ رم کے جانے اکبر نہ رہی نا، اکبر کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ حسین کی ہمت جواب دے گی، ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہے، سنیں گے بھی۔ عزادارو پھر حسین نے ابا کے دامن سے ایک مرتبہ اہل بیت رسالت کے بچوں کو بلایا تھا۔ ان بڑے بچوں میں قاسم بھی آیا تھا۔ روایت کہتی ہے جب قاسم نے حسین کے ساتھ مل کے جنازہ اکبر کو رکھا نا، ایک مرتبہ فروا نے پیچھے سے آواز دی، قاسم ذرا میرے خیمے میں آ۔ چلتا ہوا قاسم ماں کے قدموں کے پیچھے قدم رکھتا ہوا خیمے میں آیا۔ ماں نے دیکھے کہا قاسم اکبر کا جنازہ آ گیا تو زندہ ہے؟ اکبر کا جنازہ آ گیا تو زندہ ہے؟ میں نے جملہ کل بھی کہیں پہ کہا تھا، خدا جانے کس منزل پہ عرض کیا ہے، اگر یہاں پہ تکرارن ہو تو درگزر فرمائیے گا۔ خدا کی قسم جب محمد ابن ابی بکر کے جنازہ بنت عمیس کے بیٹے کا سر دے کے تڑپ کے مر گئی، اور وہ اسماعیل کی ماں ہاجرہ بیٹے کے گلے پہ فقط چھری کا نشان دیکھا، 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہی، کہتی رہی اگر چھری چل جاتی میرا بیٹا تو مر جاتا۔ لیکن خدا کی قسم کیا عظمت ہے کربلا والی ماؤں کی، کیا عظمت ہے کربلا والی ماؤں کی۔ کہا قاسم اکبر کا جنازہ آ گیا تو ابھی زندہ؟ ایک مرتبہ قاسم کی آنکھیں نہیں آبشار ہے۔ کہا اماں کیا کروں، کئی بار گیا ہوں، کبھی کہتا ہے تو میری آنکھوں کا نور ہے، کبھی فرماتا ہے تو میرا نور نششم ہے، کبھی کہتا ہے تو میرے دل کا چین ہے، کبھی فرماتے ہیں تو میرا حسن ہے، کبھی فرماتے ہیں تو حسن کی نشانی ہے، تیرے جانے سے میرا گھر اجڑتا ہے۔ میں کئی بار گیا، میرا مولا اجازت نہیں دیتے۔ اگر روایت کہتی ہے بی بی نے 2 رکعت نماز حاجت زہرا پڑھی، بی بی زہرا کے حاجت کی نماز جو پڑھی نا، تسبیح فاطمہ پڑھی، منہ مڑا ہوا ایک مرتبہ نجف کی طرف، کہا مولا علی نبیوں کا مشکل کشا ہے، تیری بہو مشکل میں ہے، میرے بچے کو شہادت کی اجازت نہیں مل رہی۔ عزادارو ابھی ذہن میں خیال آ گیا، جھٹ سے اٹھی، آئی اس منزل پہ جہاں قاسم کھڑا تھا، جلدی سے آستین کو الٹنا شروع کیا۔ کہا ماں کیا ہوا، آستین کیوں الٹ رہی ہے؟ کہا قاسم میں تو بھول گئی، ابھی یاد آیا۔ قاسم جب تو اپنے چچا حسین کو بلانے گیا تھا نا مدینہ میں، 50 ہجری تھی، 28 سفر تھا، جب تو اپنے چچا کو بلانے گیا تھا نا، تیرے
بابا نے مجھ سے کاغذ قلم دعات مانگا تھا، تیرے بابا نے ایک بیان ایک رکا لکھوایا تھا، اس کو تعویذ بنایا تھا، کہا اس کو قاسم کے شانے پہ باندھ دینا، جب کسی مشکل میں مبتلا ہونا یہ دیکھ لینا تمہاری مشکل روائی ہو جائے گی۔ کہا حسین کے کرم سے، عباس کے ذہان سے، شفقت سے، ثانیہ زہرا کے لطف سے ہمیں حسن کے بعد، ہمیں حسن مولا کے بعد کبھی کوئی مشکل نہیں بنی، مگر آج اس مشکل سے بڑی مشکل کب ہو کہ جب لیلا کا بیٹا شہید ہو جائے اور فروا کا بیٹا زندہ رہے۔ ایک مرتبہ وہ تعویذ کھلا، تعویذ کی گرہیں کھلی عزادارو، پھر ایک مرتبہ نامہ کھلا، ادھر نامہ بی بی نے پڑھنا شروع کیا، عزادارو چہرے پہ مسکراہٹ آنی شروع ہو گئی، بی بی کا چہرہ فرحاں و شاداں ہو گیا، ادھر شادماں چہرے پہ قاسم کی پریشانی میں نگاہ پڑی، اماں تو مسکرا رہی ہے، کہا ہاں تیرا بابا ہماری مشکل کو شائع کر کے گیا تھا، اماں کیا لکھا ہے؟ کہا تیرے لیے نہیں ہے، تیرے چچا حسین کے لیے ہے۔ روایت کہتی ہے جب کبھی بی بی حسین کو ملنے جاتی تھی نا، پہلے کنیز بھیجتی تھی، خبر پہنچاتی تھی کہ ام فروا حسین کو ملنے آ رہی ہے، آج کنیز کو نہیں بھیجا، خود چلی ہے، قاسم کو ساتھ لیا ہے، ترے خیمہ حسین پہ آ کے کچھ یاد آیا تو رک گئی، کہا حسن کی بیوہ اذن بازیابی چاہتی ہے، کیا حسین اور حسین کی بہن اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان کے خیمہ میں آ جائیں؟ ایک مرتبہ حسین نے جملہ سنا، تڑپ کے اٹھا، جلدی سے دروازے پہ آیا، کہا بسم اللہ، تو میری بڑی بھرجائی ہے اور میری ماں کی جگہ ہے، مجھے بلایا ہوتا۔ کہا حسین میں بھرجائی بن کے نہیں، سوالی بن کے آئی ہوں، سوالی بن کے آئی ہوں، اماں حکم کر۔ کہا یہ رکا ہے تیرے بھائی حسن کا، کب دیا تھا؟ پوری تاریخ بتائی۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے رکا کو پڑھا نہیں، دیکھا، دیکھ کے چوما، آنکھوں سے لگایا، ایک مرتبہ جو پڑھنا شروع کیا نا، بسم رب الشہداء من الحسن ابن علی الى حسین ابن علی الغریب، حسن کی طرف سے حسین غریب کو۔ حسین مجھے نانا نے خبر دی تھی تو کربلا میں غریب ہوگا، حسین میری جگہ پہ میرا قاسم حسن بن کے لڑے گا، یہی وجہ ہے عزادارو۔ اجازت مل گئی، اس سے زیادہ مختصر نہیں کر پاؤں گا، اجازت مل گئی، کربلا کے 4 شہید ہیں جن پہ تیر و تبر چلنے سے پہلے پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ جب قاسم آیا ہے نا، تو ایک جملہ اور اضافہ کر دوں، حضرت مجھے معاف ہے کرنا، عزادارو باقی گھوڑے سوار خود گھوڑوں پہ سوار ہوئے تھے، قاسم کو حسین نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا تھا، چلا ہے نا قاسم۔ ایک مرتبہ اشکیا کی آواز آئی، قد طلع بدر من خیام الحسین، سب نے حسین کے خیموں کی طرف دیکھنا شروع کیا، قاسم کا حسن آسمان سے باتیں کر رہا تھا، چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ عزادارو دشمن کے بالکل سامنے آ کے رجز پڑھا، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے میں حسن ہوں، میں قاسم ابن حسن حسن بن کے آیا ہوں۔ تم نے میرے مولا کو، میرے چچا کو غریب سمجھا ہے؟ کوئی مرد ہے تو میرے سامنے نکلے۔ عزادارو رجز میں وہ روب دبدبا تھا کہ عمر ابن سعد پوچھنے پہ مجبور ہوا یہ جوان کون ہے؟ کہا سنا نہیں وہ حسن کا یتیم ہے؟ کہا بڑا جرأت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے اشارہ کیا، 4 شہید میں نے عرض کیا، ایک حر بن یزید رہائی جو فجر کے وقت حسین کا مہمان ہوا تھا، اس پہ پتھروں کی بارش ہوئی، دوسرا ابن شبیب جس پہ پتھروں کی بارش ہوئی، تیسرا زہرا کا غریب حسین جس پہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور چوتھا حسن کا یتیم امیر قاسم جن پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ مگر عزادارو جرت کا پہاڑ تھا نا حسن کا یتیم، جدھر سے پتھر آتا تھا ڈھال سے روک رہا تھا، عزادارو ڈھال کو ایسے گھما رہا تھا جیسے بجلی پہ پنکھا چلتا ہونا، عزادارو ڈھال کو گھماتا جاتا تھا، پتھروں کا ذبح کرتا جاتا تھا۔ جب دشمن مار مار کے تھک گئے، پتھر ختم ہو گئے، پھر للکار دی، اب کوئی مرد ہے تو بھیج۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ عمر ابن سعد نے ارزق کمینے کی طرف دیکھا، ارزق وہ ملعون تھا جو جنگ میں لباس پہن کے میدان میں نہیں آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا تب لباس پہنوں گا جب عباس میدان میں آئے گا۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا ارزق دیکھ کتنا شجاع جوان ہے، جا اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔
ارزق نے غصے سے دیکھا، کہا تو نے میری توہین کی ہے، میں تو 1000 سپاہی سے لڑنے والا، یہ 13 سال کے بچے سے لڑنے جاؤں؟ عمر ابن سعد کہتا ہے جانتا نہیں وہ حیدر کرار کا پوتا ہے، وہ حسن کا لخت جگر ہے۔ ارزق ملعون سے کہا عمر ابن سعد میں تیرا امیر حکم دیتا ہوں کہ تجھے سر چاہیے نا، میرے جانے نہ جانے سے کیا مطلب؟ چلتا ہوا اپنے بیٹے کے پاس آیا، بڑے بیٹے سے کہتا جا اس بچے کا سر لے کے آ۔ اس کا بیٹا چلا، اس کے بیٹے نے حسن کے امیر بیٹے پہ وار کیا، حسن کا امیر بیٹا گھوڑے کو پیچھے ہٹایا، خدا کی قسم ایسا وار کیا کہ عباس نے مرحبا کہا۔ سنو گے جملہ، میرا مولا علی فقط 3 طرح کا وار کرتا تھا۔ علی کی تلوار کو سارم کہتے ہیں، خدا نے موقع دیا تو 17 قسم کے حملے وہ کر سکتی تھی، مگر علی 3 حملے کرتا تھا۔ کیا؟ سر پہ مار کے 2 لخت ٹکڑے کرتا تھا، شانوں پہ مار کے پہلو تک چیر کے پھینکتا تھا قلم کر کے، یا پھر اس طرح سے تھا کہ شکم پہ مار کے اوپر والا حصہ دائیں گراتا تھا، نیچے والا حصہ بائیں گراتا تھا۔ یہ علی کے حملے کی نشانیاں تھی، اسی لیے جب جنگ میں فوجی گنے جاتے تھے نا، صاف پتہ چلتا تھا کہ علی کی تلوار کے زد میں کون آیا ہے۔ سننا جملہ، ایک مرتبہ قاسم نے وار کیا، وہ ملعون سر سے کٹتا ہوا گھوڑے سمیت کٹ کے آدھا دائیں گرا آدھا بائیں گرا۔ ارزق یہ منظر دیکھ رہا تھا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرے بیٹے کو بھیجا۔ حسن کے یتیم نے پہلو پہ تلوار مار کے اس کے اوپر و بیٹے کے اوپر والے دھڑ کو دائیں گرایا، نیچے والے کو بائیں گرایا۔ ایک مرتبہ فوج اشقیاء سے آواز آئی، ایسے تو علی لڑتا تھا، یہ حیدر کرار کا پرتو ہے۔ ایک مرتبہ جب فوج ٹڈی دل پیچھے ہٹنے لگی، عمر ابن سعد کی آواز آئی، او ملعونو یہ تو 13 سال کا بچہ ہے، ابھی تو عباس آئے گا، تمہارا کیا حال ہوگا؟ بس عزادارو میں نے بڑی زحمت دی، اگر مجھے معاف کر دینا، خدا کی قسم توجہ کرنا عزادارو، 2 میں زیادہ 2 سے 3 منٹ اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ عزادارو سنو کہ جملہ، خدا کی قسم جب 2 بھائی کٹ کے گرے نا، ارزق کے 2 بیٹے دوڑتے ہوئے میدان میں اترے، ادھر دوڑتے ہوئے میدان میں آئے۔ عزادار و قاسم نے جھٹ نہ لگایا کہ ان کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب ارزق اپنے خیمے کی طرف دوڑا، تیار ہو کے، ایک ہاتھ میں وزنی گرز اٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں کلہاڑا اٹھایا ہوا ہے، سر پہ خود پہنا ہوا ہے، پورا لوہے میں آراستہ پیراستہ ہو کے غصے میں پاگل کتے کی طرح گھوڑے کی زین پہ آیا ہے، گھوڑے کو چلان دی ہے۔ جاتے ہی قاسم پہ ایک مرتبہ گرز کا وار کیا ہے، قاسم پیچھے ہٹا، گرز زمین پہ آیا، قاسم نے وار کیا، شانے سے کٹ کے پہلو تک تڑپ کے گرا۔ اب عزادارو جب یہ منظر ہوا نا تو ایک مرتبہ عباس نے اتنی زور سے مرحبا کہا کہ فوج سمجھی کہ علی کا شیر آ گیا، اب خود کو بچانے کے لیے دوڑے۔ عزادارو ان کا دوڑنا تھا کہ قاسم گھوڑے سے گرا، ابھی زندہ تھا، تقسیم ہو گیا۔ بس عزادارو اتنا عرض کروں گا، عزادارو ادھر سے حسین آئے، ادھر سے عباس لپکے، فوج نے میدان خالی کر دیا۔ عزادارو علی کے شیر کو حسین نے دیکھا کہ عباس تو نے خیمہ کیوں چھوڑ دیا؟ جب تک تو تیرے خیمہ پہ کھڑا تھا میری بہن مطمئن تھی، عباس میرے اذن کے بغیر اب خیمہ نہ چھوڑنا۔ عباس پلٹ گیا، حسین گھوڑے سے اتر گیا۔ بس عزادارو میں نے زحمت دی، مجھے معاف کرنا۔ حسین نے عبا اتار کے خاک کربلا پہ بچھا دی۔ عزادارو ابھی اکبر کا جنازہ لے کے گیا تھا نا، آنکھوں کی بنائی معدوم ہو گئی تھی، جسم کی ہمت قاسم کی شہادت کو دیکھ کے ٹوٹ گئی تھی، لیکن امام تھا۔ عزادارو سننا جملہ، ایک مرتبہ آواز آئی، قاسم میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، بتا تو کہاں اترا ہے؟ آواز نہیں آئی۔ پھر کہا، قاسم تیرا امام تجھے بلا رہا ہے۔ عزادارو قبلہ حسین بخش جاڑا کی جملے عرض کروں، قبلہ فرمایا کرتے تھے ادھر حسین نے کہا نا تیرا امام بلا رہا ہے، جگہ جگہ سے آواز آئی، لبیک یا حسین، مولا میں ادھر ہوں۔ کچھ لوتھڑوں سے آواز آئی، کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں سے آواز آئی۔ بس عزادارو حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے حسین نے ایک ٹکڑا لا کے رکھا، جب دوسرا لے کے آیا نا ایک ٹکڑا اور پڑا تھا، حسین نے ٹکڑا رکھا، ایک ٹکڑا اور کپڑوں پہ آ گیا، ابا کے دامن پہ آ گیا۔ عزادارو غریب کی آواز ہے، کون ہے غربت میں احسان کرنے والا؟
आवाज़ आई, हुसैन पहचाना नहीं, तेरा भाई हसन आ गया। हुसैन तूने अकबर का जनाजा उठाया था, मैं कासिम का लाशा चुनने आ गया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा तुम्हारी आहों को कबूल फरमाए। अब कोशिश करना एक आध मिनट में मसाइल मुकम्मल हो जाए। कुछ ना कर सको सीने पे हाथ मार देना, जो अहले सुन्नत भाई बैठे हो हाय कह देना, जो कुछ ना कर सको सर झुका के गुनाहों का इस्तिग़फ़ार ज़रूर कर लेना। अज़दारो सुनो के जुमला, अज़दारो रवायत कहती है जितना कासिम मिला हुसैन ने समेट लिया। अज़ादारों, मैदान जंग से जनाजे लाने के सिर्फ दो तरीके थे। एक तरीका ये होता था कि जो लेने जाता था ना, वो जनाजे को शाने पे रखता था, खुद घोड़े पे सवार होता था और जनाजा मंज़र तक ले आता था। दूसरा तरीका ये था कि जो जाता था ना, जनाजे को घोड़े पे डाल देता था, खुद महार फर्श थाम कर, लजामे फर्श थाम कर मंज़र तक ले आता था। मगर हुसैन ने दोनों तरीके नहीं किए। हुसैन को कासिम को इतना प्यारा था कि जनाजा कासिम भी सीने से लगा के गरीब खैमे में दाखिल हुआ। अज़ादारों, जब खैमे में दाखिल हुआ ना, लाकर खैमों के दरमियान कासिम का जनाजा रख दिया। अब गरीब जुबान से कुछ नहीं बोलता, बीबियाँ जो जनाजे की मुंतज़िर है वो भी नहीं बोली, मगर वो जो माँ थी वो बोल उठी। अज़ादारों, बीबी फरवा की आवाज़ आई, मेरा हुसैन मेरे कासिम का जनाजा नहीं लाया। रवायत कहती है हुसैन बोला नहीं, फ़अशारल हुसैन, हुसैन ने फ़कत अशारा किया, यानी अशारे में कह रहा था जो मिला हूँ ले आया। एक मरतबा फरवा की आवाज़ आई, मौला हुसैन मेरा कासिम इतना तो न था, बच्चे का जनाजा भी इससे बड़ा होता है, मेरा कासिम का सरापा तो बुलंद था, मेरा कासिम इतना तो न था। आवाज़ आई, ऐ अम्मा भरजाई, जब तक जिंदा था तब कासिम था, घोड़े की ज़ीन छोड़ी तकसीम हो गया, जितना मिला ले आया हूँ। बस अज़ादारों, आखिरी जुमले अर्ज़ करूँ। अज़ादारों, बीबी ने एक मरतबा कठड़ी को खोला। अज़ादारों, रवायत कहती है एक मरतबा का हुसैन